الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو بھی فصلیں نفع کے لیے اگائی جاتی ہیں اس پر عشر واجب ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد زمینداروں کی جو ہے وہ عشر سے ناواقف ہے، اور جو واقف ہیں بھی وہ بھی پورا عشر نہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں مجموعی طور پر اگر عشر نکالیں تو کھربوں روپے کا عشر بنتا ہے، اور اگر یہ غریبوں میں تقسیم ہو، یہ جو ہے مستحقین تک جائے تو شاید ہمارے یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ عشر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے عشر جمع کرتی ہے، تو عشر جمع کرنے والے اور عشر دینے والوں کو بھی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم عشر دینے کی توفیق عطا فرمائے جن پر واجب ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتا، یہ تو دعوت اسلامی کو دعا دیں کہ ایک تعداد کو عشر کا پتہ چلا، اور مدنی چینل پر کبھی کبھی میں نے تاثرات سنے، وہ بولتے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ عشر کا، تو ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ عشر بھی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ میرے مدنی بیٹے جا کر ان میں کسانوں کو جمع کرتے ہیں، زمینداروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ان میں عشر کے احکام بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ عشر دے رہے ہیں لوگ، ٹرکوں کے ٹرک دے رہے ہیں دینے والے۔ اللہ برکت دیں گے، اور برکت دے گا۔ وہ مال راہ خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، اور جو زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے تو یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر، اپنے یہ ان کے شرائط ہیں، جو بھی اس کا باقاعدہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تو اس میں ان کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا، یہ نہ دینے کے جو عذابات ہیں وہی عشر نہ دینے کے عذابات ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع یعنی گریہ وزاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کی یعنی مضبوط قلعوں میں، مضبوط قلعہ اس لیے ہوتا ہے وہ شہر کے ارد گرد قلعہ ہوتا ہے، موٹی موٹی دیواریں، یہ کہیں کہیں حیدرآباد میں بھی یہ پکا قلعہ مشہور ہے، تو یہ قلعے کے آثار ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی دیواریں پہلے ہوتی تھی، اب تو اگر ہوائی جہاز سے حملے ہوتے ہیں تو اب یہ دیواریں بیکار ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا۔ تو یہ حصار ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ، یعنی کہ مال خشکی یا تری میں، زمین میں یا زمین پر یا دریاؤں میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے یا آگ کھا جاتی ہے، تو یہ بھی بعض اوقات ہم کسی کا حکم نہیں لگائیں گے اسی وجہ سے ضائع ہوئی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ مال ان کا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ کہ زکوٰۃ دینے سے یہ مالوں کی بھی دنیا میں حفاظت ہے، آخرت کے تو فوائد اپنی جگہ پر مزید۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ پاک نے اس سے شر دور فرما دیا۔ تو یہ کہ اس شر ادا نہ کرنے والے کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ پاک نے مال دے، جس کو اللہ پاک مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھ اس کو بولتے ہیں، تو باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ قحط جس میں اناج کی تنگی ہو جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم کو جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، پورا حساب لگا کر بس زیادہ جائے کم نہیں جانا چاہیے، زکوٰۃ دے، اور عشر جس پر فرض ہے وہ عشر ادا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو عاشقان رسول عشر وصول کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کو بھی، اور جو عشر ادا کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کو پیش کرتے ہیں یا اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی جیب ہمیشہ بھری رکھے، ان کے مال میں کمی نہ ہو بلکہ اور برکت ہو، اور یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ پاک ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور برے خاتمے سے بچیں، اور اللہ کرے کہ ایمان پر مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلووں میں موت آئے، اور وہ بھی شہادت کی صورت میں آئے، اور جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پڑوس نصیب ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔